أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 94۔ وما ارسلنا فی قریۃ، یہ تذکیر کا جو بھی نمبر چل رہا ہے اس کے ساتھ لکھ دو، تذکیر بالبأساء والضراء، یعنی ایک تذکیر بعذاب اللہ شروع میں گزری اور ایک تذکیر بمؤاخذۃ اللہ وہ بھی گزری، اور اسی طرح ایک تذکیر بجزاء اللہ یہ بھی گزری، اور اب یہ تذکیر ہے بالبأساء والضراء۔ تو انسانوں کے جو حدود ہیں وہ الگ الگ ہیں، تو یہ 16 نمبر ہے، تو جو بھی نمبر چل رہا ہے اس نمبر کو لکھو اور اس کا نام، اس کو جب پڑھیں گے نا آپ آیتوں کو تو ان کی آپ کو حدود الگ الگ نظر آئیں گی، یہ مکس نہیں ہو رہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، جی جتنی بھی ہم نے بستیوں میں جو بھی نبی بھیجا، ما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہر بستی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں الا اخذنا اہلها بالبأساء، مگر ہم نے پکڑا وہاں کے لوگوں کو بالبأساء سختیوں میں، والضراء اور تکلیفوں میں۔ کوئی بھی بستی، ما ارسلنا فی قریۃ من نبی، کسی بستی میں کوئی بھی نبی، تو اس بستی کو اللہ کی گرفت آئی ہے، کم از کم بأساء اور ضراء کی آئی ہے، سختیاں اور تکلیفیں، تنگیاں ان پر ضرور آئی ہیں۔ وہ بستی والے کیا کرتے ہوں گے؟ ان بستی والوں کا اپنے اللہ کے احکام کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے وہ، تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ بندہ کسی اور کو کیوں دیکھے، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں کتنا اللہ کے کلام کے ساتھ مخلص ہوں یا اللہ کے احکام کے ساتھ مخلص ہوں، بس اس کے بعد فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ بأساء اور ضراء کا مستحق کیوں تھے یہ لوگ۔ لعلہم یضرعون، لیکن یہ تھی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، اس لیے تھیں تاکہ یہ لوگ گڑ گڑا جائیں، ڈر جائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہاں اگر وہ گڑ گڑائے تب بھی، اور سورۃ الانعام میں پڑھ چکے ہیں اگر وہ نہ گڑ گڑائے ہوں تب بھی ہم پھر کیا کرتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ایک طرح سے حسنہ پہنچ جاتی ہے، ہر شے کے دروازے کھول جاتے ہیں، ظاہراً حسنہ ہوتی ہیں، حقیقتاً وہ تدریج ہوتی ہے اللہ کی گرفت کی، یا حقیقتاً اگر تو وہ گڑ گڑائے تھے تو اللہ نے ان کی برائی کی جگہ اچھائی اور بھلائی ان کو بھیج دی۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اگر گڑ گڑائے نہیں مزید انہوں نے جرم کیے تو اس جرم کے بعد پھر ہم نے ان کو بڑی پکڑ میں پکڑنا چاہا، تو اس لیے ہم نے سمجھا کہ ان کو اب تکلیفیں نہ دو تاکہ یہ گڑ گڑائیں ہی نہیں، معافی ہی نہ مانگے، پھر ان کو ہم بڑی گرفت میں پکڑیں گے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دی برائی کی جگہ بھلائی، حتی عفوا،
حتیٰ کہ وہ جب بڑھ گئے، وقالو اور کہنے لگ گئے کہ وہ جو ہمارے اوپر مختلف ایام آئے تھے نا وہ تو تھیں کہانیاں بن گئی ہیں. قد مس آباءنا ضراء وسراء، ہمارے آباء و اجداد کو تکلیفیں اور خوشیاں پہنچی تھیں. اگر تکلیفیں تھیں یا خوشیاں تھیں وہ روٹین تھی، بس یہ قصے کہانیاں بن گئی. یعنی اب ان کو کچھ نہیں ہوگا، اب اس حالت میں ہے کہ اب ان کو تو کم از کم اتنا خواب غفلت میں چلے گئے. اچھا یہ خواب غفلت میں بندہ کیوں پہنچ جاتا ہے سب کچھ سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود؟ اس کا جواب اب آگے آ رہا ہے. نطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون کی جگہ بتاؤں گا. فأخذناهم بالبأساء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. چونکہ ان کے سامنے ساری تکلیفیں بھی، پکڑ کے طریقے بھی گزر چکے ہیں. فأخذناهم بغتة، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا. وهم لا يشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور گناہ نہ کرتے، واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، تو ضرور ہم ان کے لیے کھولتے برکات، خیریں آسمان سے، والارض اور زمین سے. ولیکن کذبوا، لیکن یہ تھے کہ انہوں نے جھٹلایا. فاخذناہم بما کانوا یکسبون، سو ہم نے ان کو پکڑا ان کے کمائی کے عوض. جی تو ان کی کمائی بالآخر ان کو بڑے عذاب میں لے آتی ہے. افامن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. ان آیتوں کو زبان یاد کر لیں اور دیکھیں کبھی بھی ہمارے اوپر خیر بند ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہی ہوگی. ولیکن کذبوا فاخذناہم، لیکن انہوں نے جھٹلایا. اچھا آمنو جنہوں نے نہ کیا تو وہاں تو سمجھ آتی ہے ولیکن کذبوا کہ انہوں نے جھٹلایا. جس نے واتقوا نہ کیا تو اس نے کذبوا کیسے کیا؟ سمجھ لو کہ جس نے تقوی اختیار نہ کیا اس نے بھی گویا اللہ کے قرآن کو جھٹلا دیا عملاً. اب یہ میرے الفاظ ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ کذبوا لگے گا اعتقاداً آمنوا پر، اور کذبوا لگے گا واتقوا کے ساتھ عملاً. ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون. افامن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. کیا امن میں آ گئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ تذکیر کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں. کیا تم امن میں ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ ان کے پاس آ جائے ہماری آفت راتوں رات، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہی ہوں، یعنی انہیں اپنے بچاؤ بھی نہ ملے. افامن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا یہ بستیوں والے امن میں آ گئے ہیں کہ ان پر عذاب آئے دن چڑھے؟ راتوں رات نہ آئے تو دن چڑھے، جب یہ کھیل رہی ہوں، یعنی اپنی خواب غفلت میں ہو، انہیں اپنے دنیا کے امور کا پتہ ہو اور اچانک اللہ کی پکڑ آ جائے. افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. الیاذ باللہ، یہ اللہ کی تدبیروں سے امن میں آ گئے ہیں. افامنوا، یہ بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ کی تدبیریں نہیں آ پائیں گی. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے تدبیروں سے پرامن تو نقصان والے ہی رہتے ہیں. ہاں پرامن ہے نا، نقصان انہوں نے پھر اچانک اٹھا لینا ہے. اللہ یعوذ باللہ. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون.
اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، تو پھر ان کو کیا سوچنا چاہیے تھا؟ انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ رہنمائی کے لیے ان کے پاس ایام اللہ گزر چکے ہیں، اللہ کے بڑے بڑے دن ان کے سامنے آ چکے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان کو یہ بات نہیں سمجھا رہی؟ کن کو؟ للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، جن کو ہم نے زمین کا وارث مالک بنایا ہے اس کے رہ جانے والوں کے بعد، انہیں یہ بات رہنمائی نہیں کر رہی یہاں پہلے کوئی رہتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ بڑی سے بڑے کہانیاں موجود ہیں، انبیاء کرام نے واقعات سنائے ہیں، جھوٹے بھی نہیں ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ نازل شدہ ہیں۔ اللہ نشاء، تو ان کو یہ بات نہیں سمجھا رہی کہ اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیں، ان کو ہم پکڑ سکتے ہیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن یہ بات ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ ہے کہ یہ سن تو رہے ہیں لیکن دلوں پر مہر لگ چکی ہے، لا یسمعون، یہ سن نہیں رہے دل کے کانوں سے، ان کانوں میں آواز ٹکرا رہی ہے۔ بہت سارے سود خورے ہوں گے آپ کے جمعہ کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، آپ ان کو قرآن سنا رہے ہوں گے، حدیث سنا رہے ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے بڑی توجہ سے، آپ اب اس خیال میں ہوں گے کہ بس ابھی 5 منٹ کے بعد ولایت چڑھنے والی ہے اس پر، تو بس جیسے ہی آپ کے بیان سے اٹھ رہے ہیں تو فوراً ہی اگلے بندے سے سود کا معاہدہ شروع ہے اور بقایا والوں کو بھی فون کر رہا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ یہ تو قرآن سن رہا ہے، بھئی اب اس بیچارے کو کیا ہوا؟ اس کو کیا سمجھ نہیں آئی قرآن کی لینگویج یا کیا وجہ ہوئی؟ اسی طرح آپ مشائخ بنیں گے، علماء بنیں گے، استاد بنیں گے، آپ اپنے شاگردوں کو سمجھائیں گے، وہ آپ کے شاگرد آپ کی طرف بڑی توجہ دھیان سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، آپ سمجھیں گے کہ کم از کم آج کے واعظ کے بعد تو یہ امام حنیفہ بنے ہی بنے، اب تو ان کو کوئی بھی نیکی کی راہ سے روکنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ بیچارے اتنی توجہ سے سن رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جی، آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ ریئیکشن نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دلوں پر مہر لگ چکی ہے، گناہ اتنے ہو چکے ہیں، توہین اتنی ہو چکی ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ مٹوائیں کہ ایک ہوتا ہے قرآن، ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے استاد کا واعظ، نہ قرآن چلتا ہے نہ استاد کا واعظ ہمارے دلوں پر چلتا ہے، نہ حدیث چلتی ہے، آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ تو میں بہت سارے علماء کرام کو بتاتا رہتا ہوں اور باب مدارس کو کہ اس کی ایک وجہ تو سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے آپ نے کسی سود خور سے چندہ لیا ہو، ان بچوں کو یہ سود خور نے آ کر کھلا دیا، یہ بچے ڈیڈ ہو چکے ہیں، یہ آپ کے طلباء ڈیڈ ہو چکے ہیں، ان کو اب مرضی ہے، جبرائیل امین بھی آ کر سمجھائے انہوں نے سیدھا نہیں ہونا کیونکہ اندر حرام کھڑا ہے، یا انہوں نے گھروں میں کوئی ایسے امور پال رکھے ہوں کہ باقاعدہ وہ گھر جا کر انہی میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو یہاں بے شک ان کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی کر دو، انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا، یا کوئی وجہ بھی ہو، کم از کم آپ کے ہاں رہتے ہوئے وہ آپ وجہ نہ ہو، مثلا آپ کوئی گناہ نہ کرواتے ہوں، یا مثلا آپ ساری کتابیں ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے پڑھا رہی ہیں، لیکن ایک ہے کہ اللہ کا کتاب آپ ان کو بس راہ چلتے ہوئے پڑھا رہے ہیں، تو یہ آپ کا گناہ ہے۔ پھر انہوں نے مجسمہ شیطنتی تیار ہونا ہے، جس طرح کے باہر کے لوگوں کو آپ سمجھائیں وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو، آپ سمجھاتے رہیں ان کو، وہی اٹھ کر سود خوری کرنے لگ جائے گا، وہی اٹھ کر بد کرداری کرنے لگ جائے گا، جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہو کہ کم از کم یہ تو بھائی نیک ہے، یہ تو بھائی بہت اچھا ہے جی۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بھائی دیکھیں یہ ابو جہل کو بھی ایک ٹائم پر سمجھ آ جائے گی لیکن وہ ٹائم سمجھنے کا نہیں ہوگا، فرعون کو بھی ایک ٹائم پر جا کر سمجھ آ جائے گی لیکن وہ ٹائم اب سمجھ کا نہیں ہوگا۔ تو دعا کیا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں کی فہرست سے نکال دے، اللہ کریم ہمیں معاف کر دے، ہم نے جتنے گناہ کر رکھے ہیں ان سے توبہ کرنی ہے، اور جو گناہ ہمارے منتظر ہیں
ان گناہوں کے قریب نہیں جانا، ورنہ یہ تباہ مہر جباریت اس کو کہتے ہیں، یہ دلوں پر لگ جائے گی، بے شک آپ کو سنانے والا اللہ کا قرآن کیوں نہ ہو، پھر آپ نے تبدیلی نہیں پکڑنی۔ کیوں جی؟ کہ نطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ تلک القرآن نقص علیک من انبائها، یہ جو بستیاں جن کے واقعے ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، ہم آپ کو سنا رہے ہیں جن کی خبریں، من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس پہنچ چکے تھے ان کے اپنے رسول واضح واضح نشانیاں لے کر۔ بڑا سمجھایا جی، بڑی منت کی، سمجھانے والا نبی ہو ہے جی، جس چیز کے ذریعے سمجھا رہے ہو وہ کتاب اللہ ہو۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی نہ تھے وہ ایمان لانے والے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، کیونکہ وہ اس سے پہلے جھٹلا جو چکے تھے اللہ کے دین کو، اعتقاداً اور عملاً اتنی زیادتی کر چکے ہیں کہ وہ تکذیب بآیات اللہ بن گئی۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یوں تو اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں، یوں تو مہر اللہ کافروں کے دلوں پر لگاتے ہیں، یہ مہر تیار کافروں کے لیے ہوئی ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں نا کہ نطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، جن کے دلوں پر لگانے لگ جائے، اب ان میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ عمل کے اعتبار سے تو دونوں مشترک ہیں، عقیدے کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں۔ اگر اللہ نے عقیدے اور عمل کو ٹچ کر دیا آپس میں کہ والعمل الصالح یرفعہ، کہ اگر تمہارا ایمان ہے، عقیدہ ٹھیک تھا، تو عمل صالح کدھر ہے؟ اٹھائیں گے تو عمل صالح ہے۔ تو اس لیے جی یہ جو مہر جباریت ہے لگتی تو کافروں پر ہے، لیکن کبھی اس بندے پر بھی لگ جاتی ہے جس نے اپنے اعمال پر اتنی انتہا کر دی ہے کہ جس پر انبیاء بھی تنگ ہو گئے تھے، جس کا حوالہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا رہتا ہوں۔ یہ حوالہ پھر نوٹ رکھیں، سورہ المائدہ 6 پارے کا آخر ہے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، ملعون پا گئے، ملعون قرار پا گئے کافر جو بنی اسرائیل کے تھے، سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبانی اور سیدنا عیسیٰ بیٹے مریم کی زبانی۔ یہ کافر کیوں تھے جی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ حد سے بڑھنے والے گناہ کرتے تھے۔ کوئی گناہ ایسے ہوتے ہیں نا جو حد میں تو رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حد سے گناہ، اور حد سے بڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کے کون جواب دے گا؟ حد سے بڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ ہر بندہ وہ حد سے بڑھنے والا ہے جو اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ میں گناہ تو کرتا ہوں لیکن میں حد سے نہیں بڑھتا، یہی بندہ حد سے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو گناہ گار بھی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حدود انسانیت میں ہوں۔ یہ کیسا گناہ گار ہے جو اپنے آپ کو حدود انسانیت میں سمجھ رہا ہے؟ یہی حد سے بڑھنے کی نشانی ہے۔ کیوں جی؟ کہ شیطان بالآخر اس کی اتنی حدود کراس کروا لیتا ہے کہ وہ پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں حد میں ہوں، تو یہی وہ ہے حد سے بڑا ہوا۔ بھائی دیکھیں، عذاب آنے سے پہلے تو وقت ہے، اس کے بعد پھر وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد صرف رونا ہی دیکھنے کو بنتا ہے۔ ایک آدمی تھا جی، اس کو اپنے سامنے ہم سمجھاتے رہے کئی سال، وہ نہیں مانتا تھا کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں جی۔ تو پھر اس کے بعد اس پر جب گرفت آئی تو وہ لگا رونے، وہ لگا چیخنے۔ اب ہم کیا کر سکتے؟ ہم خدا تو نہیں تھے نا، نعوذ باللہ، کہ ہم تو صرف اس کو سمجھانے والے تھے، پیغام دینے والے۔ زیادہ سے زیادہ ہم اس کے رونے کو دیکھ کر رو ہی سکتے تھے۔ ہم اس کو کہتے ہیں پھر کہ ہم سے اب کیا ہو سکتا ہے، بتائیے ہم سے جو اب ہم کریں۔ پھر وہ کہتا نہیں، آپ سے ہو بھی کچھ نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ رو رہے ہیں، ہاں پچھلے زمانے کی بات ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ کوئی
بھی طریقہ ہے اس کے عذاب کے رفع کرنے کا تو یا اللہ مدد فرما اس کی۔ اب وہ ایسی گرفت میں پھنس چکا ہے کہ اب اعتراف کر رہا ہے کہ کئی سالوں سے جو باتیں آپ کرتے آ رہے ہیں نا وہ اس وقت میں کرتا تھا، اس وقت بھی میں کرتا تھا۔ تو جی اس کو دیکھ کر یہی ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے اوپر ڈر غالب کر لیں کہ یا اللہ اب ہمیں بچانا۔ دیکھو جی یہ سورہ زمر آیت نمبر 54، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، انابت کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی حکم برداری پوری کر لو جو اللہ کے حکم ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آئے اور تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی ساری اچھائیوں کے پیچھے چلو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر اس وقت بندہ کیا کہتا ہے جی، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اس وقت تو یہ کوئی کہنے لگ جائے گا ہے افسوس میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ کر یہ کرتا رہا۔ جنب اللہ اس کو کہتے ہیں نا، یعنی اللہ کا دین میرے پاس تھا، اچھائیاں میرے پاس تھیں، حلال میرے پاس تھا، یہ لے بھی سکتا تھا کر بھی سکتا تھا، اگر میں اسی پر اکتفا کر لیتا تو پھر یہ میں کر سکتا تھا، ہے کاش یہ میں نے زیادتی کیوں کی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو صرف ہنستا ہی رہا، جب بھی کوئی دین کی بات میں ساخرین ہنستا ہی رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یہ کہتا کہ اگر اللہ نے مجھے سمجھایا ہوتا تو میں ہوتا متقین میں سے۔ تو اللہ آپ سمجھا رہے ہیں، اللہ آپ سمجھا رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ لو پاس موجود ہے۔ او تقول حین تر العذاب، یا یہ کہنے لگ جائے جیسے ہی عذاب سامنے دیکھے، لو ان لی کرۃن، ہے کاش ایک دفعہ ہی لوٹ کر جانا ہوتا، فاکون من المحسنین، تو میں ہو جاتا نیکی کرنے والوں میں سے۔ یہ آج کون سی ڈیٹ ہے جی؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ یہ فروری 12 2026۔ یہ کل رات کی رپورٹ آئی ہے کہ یہ جو غزہ ہے نا، ہم مسلمانوں کا علاقہ تھا جی، بیت المقدس کے قریب علاقہ ہے، یہ جو غزہ ہے نا اس کے اندر کافروں نے جو بم پھینکے ہیں نا، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اکتوبر 2023 سے نئے حملے شروع ہوئے اور آج تک شروع ہوئے جاری ہیں، تو اس کے اندر 3000 بندوں کی لاشیں مس ہیں۔ کتنے؟ 3000 تو ویسے کہہ رہے ہیں نا، لاشیں بہت زیادہ ہیں، لاشیں گم ہیں، مس ہیں۔ وہ کیسے پتہ چلا بھائی؟ وہ اس طریقے سے پتہ چلا، یہ جو سول لوگوں نے وہاں پر اس کو کاؤنٹ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں یوں پتہ چلا کہ اس گھر کے اندر 6 بندے تھے اور لاشیں 2 کی ملی، یا زندہ 1 ہے اور باقی نہیں ہے، تو ہم کھودتے بھی ہیں زمین جو ان کے مکانات گرے ہوئے ہیں، کہتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں گئے۔ کیوں جی؟ انہوں کو شواہد ملے کہ انہوں نے ایسے بم پھینکے ہیں کہ جو کہ درجہ حرارت کو اتنا تیز کر دیتے ہیں کہ بندہ پگھل کر پانی بن کر بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، یعنی سیکنڈوں میں۔ تو وہ ممنوع ہتھیار، ان کا نام انہوں نے لکھا ہے ممنوع ہتھیار۔ تو جی وہ پگھل گئے، پگھل کر اڑ گئے، ختم، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں، یعنی مارنے والے زندہ ہیں اور مرنے والے اڑ گئے۔ تو یہ اب پلٹنے کی صورتیں جسمانی بھی باقی نہ رہی۔ ایک کوئی کہتا نا کہ ایک دفعہ مجھے لوٹا دو، لو ان لی کرۃ، تو ضروری نہیں ہے چلیں ان کے لیے ابتلا ہو۔ اگر یہی چیز ہم پر گری تو ہمیں تو پتہ ہے نا، ہم پر یہ ابتلا نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا؟
ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے حالات کو تو دیکھا ہوا ہے، ان کے حالات سے تو ہم واقف نہیں ہیں۔ تو ان کی اگر شہادتیں ہیں تو اللہ قبول فرمائے، ان کے جو زخمی ہیں اللہ ان کو صحت دے اور اللہ ان کو معاف کرے، ورنہ اگر وہی ہم پر پلٹ آئیں، تیاریاں تو کر رہے ہیں انشاءاللہ، آج نہیں تو کل صحیح، کچھ عرصے بعد صحیح، تیار ہو گئے ہیں، بہت سارے مدارس آپ سن رہے ہیں ایک نہ ایک ضلع میں گرنے شروع ہو گئے ہیں، کبھی ایک مدرسہ گر رہا ہے تو کبھی ایک مسجد گرائی جا رہی ہے تو کبھی دو، ہر مہینے یہ آپ ڈرامے سن رہے ہیں، تو کبھی آپ کا بھی نمبر لگ جائے گا۔ اس سے پہلے کیا ہے کہ کم از کم بندہ سیدھا ہو جائے، یہ نہ کہنا کی فکر ہو کہ لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اس وقت کہا جائے گا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت۔ اب اس لفظ پر غور کریں، اس پر میں بیان کر چکا ہوں، واستکبرت بها وکنت من الکافرین، تو بڑا بندہ تھا کہ میں تو ہوں ہی سیدھا، یہ کملے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں جو مجھے سمجھاتے ہیں، جی میں تو ہوں ہی سیدھا، جی انا للہ۔ تو یہ تذکیر اللہ کی طرف سے آئی، اور یہ جب سنائی جا رہی ہو تو دل سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے سینوں میں اتار دے، تاکہ اس کا ڈر ہم پر غالب آ جائے اور ہم نافرمان زندگی سے اور نافرمان لوگوں سے کٹ جائیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں جن کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ اس کی وجہ سے میں غفلت کا شکار ہو سکتا ہوں، یا اس کی وجہ سے میں دو نمبری کا شکار ہو سکتا ہوں، یا یہ تو بے پرواہ ہے، میرے اندر تو احساس ہے، تو اگر میں اس کے ساتھ رہا تو میں بے پرواہ بن جاؤں گا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑ دیں۔ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، یہ جتنے بھی تباہ ہوئے نا، ان میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ ہم نے کوئی وعدے کا نبھا نہیں پایا۔ وما وجدنا لأكثرهم من عهد، کیا مانا جی؟ وعدے کا نبھا، ان کے پاس وعدے کا نبھا نہیں تھا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اس کو پھٹی دے دو یار۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اکثر تھے ان میں نافرمان۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جی۔ اب لکھیں تذکیر بقصص موسویہ، اب ایک لمبا سلسلہ آنے والا ہے کہ اللہ نے 5 قوموں کا واقعہ بڑے الگ انداز میں بیان کیا، لیکن یہ واحد قوم ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم 2 قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، ایک فرعونی اور دوسرے بنی اسرائیل، ایک بظاہر دشمن اور ایک بظاہر اپنے۔ اب دشمنوں میں کون اپنا بنتا ہے اور اپنوں میں کون دشمن بنتا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ عجیب تھا، اللہ نے 5 واقعوں سے الگ کر کے اس واقعے کو بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو توحید الوہیت کے ساتھ توحید حاکمیت ملی، اس کے سبق الگ آئیں گے انشاءاللہ، اللہ کریم الگ کر کے سمجھائیں گے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ایک انداز میں اللہ نے ہمیں سب سے پہلے اسی قوم کا تذکرہ کر کے سمجھایا تھا، یا بنی اسرائیل کے عنوان سے، تو اللہ کریم نے ہمیں سمجھایا۔ اب ان کے کچھ واقعات الگ کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ توحید حاکمیت کے بھی یہ علم بردار تھے، اور یعنی یہ تو کہنے لگتے نا کہ ہمارے پاس حکومت ہوتی، ہمارے پاس اختیار ہوتے تو ہم یہ نہ کرتے، تو یہ بھی یہ نہ کہہ سکے۔ کیوں جی؟ کہ یہ قوم ایسی تھی کہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، پچھلی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کہنے لگے تھے اللہ نے ان کے اندر بادشاہ بھی بنائے ہیں اور نبوت بھی رکھی ہے، لیکن ان کی اپنی حکومت ان پر فرعون آ کر غالب ہو گیا، اور کئی سال ذلت کے، کئی دن انہوں نے ذلت کے گزارے، اور سورہ القصص میں آتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے کہا کہ چلیں احسان کرتے ہیں ان پر، گناہ تو ان کے ابھی بھی بقایا ہیں، چلیں یہ معاف کر دیتے ہیں،
اب ان کو دوبارہ سے حکومت دیتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر تاکہ اب ان کا ساتھ دیں۔ اب یہ ایک ایسی قوم ہے کہ اللہ نے ان کی ہمارے ساتھ زیادہ تشبیہ دی ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ تو یہ قوم ایسی ہے جس کی ہمارے ساتھ تشبیہ زیادہ چلتی ہے، ہمارے اوپر اب حالات کون سے آ سکتے ہیں جی؟ تو وہ یہ واقعے شروع کرتے ہیں۔ تو تذکیر بقصص موسویہ یہ امت محمدیہ کو بڑی خصوصیت کے ساتھ کی جائے گی کہ تمہارے اوپر حالات جو آئیں گے وہ اس قسم کے آئیں گے۔ اب ذرا دیکھنا، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، سو ان ساروں نے ظلم کیا اس کے ساتھ۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ظلم کیا، لفظ کفر کی جگہ ظلم بولا، کیونکہ ساروں کا ظلم اپنے اپنے طور پر تھا۔ کسی نے ابتدائی ظلم کیے لیکن بعد میں آ کر مسلمان ہو گئے، تو کسی نے مکمل طور پر ظلم کرتے رہے، تو فظلموا بہا میں تو موجود تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، سو دیکھیے کیسے ہوا انجام فسادیوں کا، پھر ان میں جو فسادی رہے نا آخر تک ان کا پھر انجام کیا ہوا ذرا دیکھ۔ کہاں دیکھوں جی؟ یہ اگلا واقعہ پڑھ کر اب آپ نے نمبر لگانے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات کتنے آئے ہیں اس صورت کے اندر، کیونکہ تذکیر بقصص موسویہ شروع ہو گئی ہے، اس کے اب الگ کتنے نمبر ہیں۔ یہ تذکیر کا تو نمبر لگائیں گے نا آپ، 17واں چل رہا ہے تو 17واں نمبر ہوگا، لیکن اب آپ نے تذکیر بایام اللہ اس کے اندر 5 تھے نا، وہ تھا تو صرف ایک ہی نمبر لیکن اس کے حصص 5 تھے۔ اب یہ تذکیر بقصص موسویہ کے حصص کتنے ہوں گے، اب آپ نے وہ حصص بھی نوٹ کرنے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین تک یہ جو آیت ہے یہ اس کی تمہید ہے، مقدمہ ہے اور متن ہے، اگلا سارا واقعہ اس کی شرح ہے جی۔ اب دیکھنا جی نمبر 1، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون میں رسول رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، قائم ہوں اس بات پر، رسول بھی ہوں اور قائم بھی ہوں، انی رسول انی حقیق، میں اس بات پر قائم ہوں، اللہ اقول علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں صرف اللہ پر سچ ہی بات کہوں، یعنی کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ حکومتیں سارے کی سارے جو کفر کی ہوتی ہیں ان کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ ان کے سامنے آ کر کوئی سچی بات کرے بھی صحیح نہ تو ان کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں جھوٹ نہ ہو، کیونکہ کفر کا سارا نظام جو جھوٹ پر کھڑا ہوتا ہے، اپنے کے ساتھ جھوٹ، بڑے کے ساتھ جھوٹ، چھوٹے کے ساتھ جھوٹ، عوام کے ساتھ جھوٹ، جھوٹ 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 کر کے یہ اسی پر اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں۔ تو اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول انی حقیق قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بس تمہارے پاس لایا ہوں ایک واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، سو بھیجیے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پہلا پیغام میں رسول رب العالمین ہوں، پہلا کام یہ کر کے ظلم کے دروازہ بند کر، بنی اسرائیل پر خامخواہ نہ ستا، ان کو آزاد کر دے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، یہ پیغام ہے، اور یہ پیغام ہے کہ میں اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام لے کر آؤں گا وہ سچا ہوگا، اس بات کو مان لے۔ تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا، اس دوران گفتگو اور بھی ہوئی، وہ سورہ شعراء میں انشاءاللہ آئے گی، لیکن جہاں پر جو تذکیر کے لیے ضروری جملے ہیں نا، اللہ کریم صرف وہی جملے ارشاد فرمائیں گے۔ قال ان كنت جئت بآیہ، یعنی نصیحت اس کو پورے انداز میں کی گئی۔
اس کو سبق بھی پورا سنایا اور اس کو نشانیاں معجزات بھی دکھائے. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. کہنے لگا اگر تو کوئی نشانی ان كنت جئت بآية نشانی لے کر آیا ہوا ہے تو وہ سامنے لے آ. ان كنت من الصادقين اگر واقعی تو سچا ہے. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. جب ڈالا انہوں نے اپنا عصا اسی وقت ہو گیا اژدہا واضح اژدہا بن گیا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نکالا انہوں نے اپنا ہاتھ سامنے فإذا هي بيضاء تو اچانک وہ تھا سفید. اپنا ہاتھ بغل کے نیچے سے نکالا. اب یہاں پر وہ جناح کا لفظ موجود نہیں، اگلی صورتوں میں آئے گا کیونکہ اس وقت ان کی الفاظ کی ضرورت پڑے گی. اب اس لفظ کی تذکیر میں ضرورت نہیں ہے، لہذا قرآن زائد جملے یہاں نہیں بول رہا. تو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ اچانک وہ سفید نظر آنے لگا لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کو چمکتا ہوا. كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ گویا کہ وہ چمکنے والا ستارہ ہے. كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یوں لگتا تھا. اب دیکھیے جی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تذکیر میں پہلے دو قسم کے واقعات دکھائے. ایک جن کا تعلق طاقت کے ساتھ تھا اور ایک جس کا تعلق علوم اور فنون کے ساتھ تھا. تو یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں دو چیزوں سے بڑی مرعوب ہوتی ہیں. ایک طاقت ان کے پاس ہو، کسی حکومت کے پاس ہو تو دوسری حکومت ظاہر ہے مرعوب ہو جاتی ہے، بھائی ہم سے زیادہ طاقت ان کے پاس ہے. اور دوسرا کسی کے پاس کمالات ہوں، فن ہو، علوم ہو تو حکومتیں کہتی ہیں کہ اگر یہ لوگ پڑھ لکھ گئے ترقی کر گئے تو کل یہ ہمارے اوپر حکومتیں کریں گے. تو اسی لیے ان کو بڑا ڈر لگتا ہے. تو فرعون کے سامنے بھی تذکیر کے لیے دو چیزیں چلتی تھیں. تو دو قسم کی چیز، ایک جن کا تعلق طاقت سے تھا وہ تھا ثعبان مبین، اور ایک وہ چیز جس کا تعلق ہو علوم فنون اور فن پاروں کے ساتھ تھا تو وہ چیز بھی سامنے آ گئی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر قسم کا کمال اس کے سامنے موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ابھی سمجھنے کے لیے رہ گئی ہو. لیکن اب حملہ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اژدہا پاس تھا. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. اب یہاں پر فرعون بولتا نا، فرعون کے بجائے وہ چمچے بولنے لگے جو فرعون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جی جو ایسے چمچوں سے اللہ کی پناہ. کیوں جی کہ بعض اوقات ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بعض اوقات ایمان کی فصل تیار ہوتی ہے لیکن پاس بیٹھنے والے حامان قارون جیسے جو ہوتے ہیں نا وہ اس فصل کو تیلی لگا دیتے ہیں. بمائے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گویا کہ سالک بے خبر نبوت راہ و رسم منزلہا. کہ کسی سکھانے والے کے پاس بیٹھ اور اس کی کڑوی کسیلی برداشت کر، کیونکہ اس نے جس راہ و رسم کو دیکھا ہوا ہے نا ان سے تو ابھی تک غافل ہے. اس راہ و رسم کو سمجھانے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے. بمائے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گویا کہ سالک بے خبر نبوت راہ و رسم منزلہا. راہ و رسم منزل سے وہ بے خبر نہیں ہوتا. ورنہ اگر اس کے پاس نہیں بیٹھے گا نا تو فرعون کے پاس بیٹھنے والے قارون اور حامان بھی تھے نا. اب فرعون کو فیصلہ صادر کرتا، دیکھ لیتا، ساری چیزیں سامنے آ گئیں. اب اس کے سامنے جو چمچے بیٹھے تھے نا شتونگڑے، انہوں نے فوراً ہی اس کے ذہن کو تبدیل کیا اور کہنے لگے ان ھذا، کیونکہ سب سے پہلے درباری ملاؤں کو اپنی روزی روٹی کی فکر پڑ جاتی کہ اچھا اب اگر یہ آیا تو پھر ظاہر ہے ہماری تو چھٹی. تو انہوں نے فوراً کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. ان ھذا لساحر علیم، یہ کوئی عام بات نہیں کر رہا. فرعون نے جیسے ہی یہ پینترا دیکھا نا اس نے کہا شیطان تو میں بھی ہوں لیکن یہ جو میرے شتونگڑے ہیں نا ان میں بھی کمی کوئی نہیں ہے. لہذا وہ بھی حیران ہوا.
سورہ شعراء میں آتا ہے آیت نمبر 35 کے اندر کہ قال للملئ حولہ ان ھذا لساحر علیم. یرید ان یخرجکم، کہ فرعون نے کہا اپنے ارد گرد بیٹھے سرداروں کو کہ ان ھذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. اور سورہ الاعراف میں ہے کہ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ جملہ فرعون نے نہیں بلکہ ان کے سردار جو بیٹھے تھے یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. تو یہ دو جملے صاف ہمیں جواب سمجھا رہے ہیں کہ کہا پہلے انہوں نے قال الملأ، کیونکہ پہلا نمبر قرآن اس کا بیان کرتا ہے، قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم. بس یہ بات فرعون، کیونکہ اکثر بادشاہ کفر کے جو ہوتے ہیں اکثر ہوتے پاگل ہیں، ان کے پاس دماغ کرائے والا ہوتا ہے، تو لہذا جیسے کرائے والا دماغ اس کے پاس آیا نا تو اس نے کہا قال للملئ حولہ ان ھذا لساحر علیم. پھر اس کے ارد گرد باقی جو وزیر وزراء تھے ان کو فرعون نے کہا، ساتھ بیٹھنے والے جو وزیر تھے انہوں نے فرعون کو سمجھایا اور فرعون نے پھر اگلے وزیروں کو، کیونکہ کفر کی کابینہ کوئی چھوٹی تو نہیں ہوتی، فلاں بھی فضول محکمے کا وزیر، جو فلاں بھی وزیر، فلاں بھی وزیر، حتیٰ کہ کوئی وزارت نہ بچے اور بندے ابھی بھی بقایا بیٹھے ہوں تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ ماحولیات کے وزیر ہیں، آپ گیند بلے کے وزیر ہیں جی، کیونکہ وزارتیں تقسیم جو کرنی ہے اسی طرح. تو پھر جی فرعون نے جیسے ہی یہ دماغ مانگا نا تو اس نے کہا ہاں بھائی باقی سن لو، یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. بھائی الو تو ہے ہی بے عقل، تجھے کس نے بتایا؟ تو وہ ساتھ کہے گا نا مجھے حضرت حامان بتا رہے ہیں. یہ جو قارون بیٹھے ہیں نا زید کفرہ، اس نے مجھے سمجھایا ہے. تو پھر باقی الوؤں کو یہ الو بنا رہا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. اسی لیے تو قارون کو بڑی چاہ تھی نا اپنے بارے میں، کہتے ہیں انما اوتیت علی علم، یہ خزانے میں نے ویسے نہیں اکٹھے کیے ہوئے، میرے پاس بڑی چالیں ہیں. فماذا تأمرون. تو فرعون دوسروں کو کہنے لگا کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ تمہیں اپنے ملک سے نکال لے گا، یہ جو تمہاری زمین ہے نا اس سے تمہیں نکال دے گا. فماذا تأمرون، لہذا تمہارا کیا حکم ہے، یعنی کیا مشورہ ہے، ایسا مشورہ جس کے اندر اتنا زور ہو کہ وہ میرے اوپر حکم بن جائے اور میں اس کو حکمن کروں گا. جی جب آئی نا اپنے اوپر تو اب قوم کی باتوں کو حکم سے تعبیر کرتا ہے. پہلے تو قوم کو گھاس نہیں ڈالتا تھا اور اب کیا جی قوم کی باتوں کو حکم سے تعبیر کرتا ہے. فماذا تأمرون. تو لہذا قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین. اب وہ سرکاری جو درباری ملا اعظم یا وہ جو اس کے وزیر وزراء تھے وہ کہنے لگے ارجع واخاه، یہ بات تو عقل کی نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ ڈالا جائے، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ان کو ہاتھ ڈالا جائے تو سانپ کو کون پکڑے گا؟ اگر ہم ان کو پکڑتے ہیں تو اژدہا کبھی بھی ان کا تو سوٹا کسی وقت بھی اژدہا بن جاتا ہے، تو پھر اس سے کون بچائے گا؟ اور وہ عام پکڑنے میں بھی نہیں آتا، کیونکہ حیۃ تسعی سورہ طٰہٰ میں آئے گا، وہ بڑا بھاگتا تھا. اس لیے انہوں نے کہا اس بات میں تو کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ ڈالا جائے. ان دونوں کو کہا کچھ نہ جائے بلکہ ارجے ان مہلت دی جائے، اسے بھی اور اس کے بھائی کو بھی ڈھیل دے. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں بھیج جمع کرنے والوں کو، کن کو جمع کر کے لے آئے؟ یَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، جمع کر کے لائے وہ آپ کے پاس بڑے ماہر جادوگر. یہ تذکیر کے اندر آ رہا ہے کہ درباری ملاؤ تمہیں بھی تذکیر ہونی چاہیے. یہ وزیر وزراء تم اپنے علوم کا استعمال کر کے، صلاحیتوں کا استعمال کر کے ان الو جیسے بادشاہوں کے قریب ہو جاتے ہو، ظالم بادشاہوں کے قریب ہو جاتے ہو، اور یہ ساری پٹیاں تمہاری ہوتی ہیں.
پھر جب گرفت ہوگی نا اس کی تو ہوگی، پھر تم بھی بچنے والے نہیں ہو۔ یہ تذکیر کی جا رہی ہے وزیر وزراؤں کو، جو روزانہ بڑے بڑے بادشاہوں کو یا اپنے کرسی کے بڑے کو سکیمیں بنا بنا کر، ترتیبیں بنا بنا کر دیتے ہیں کہ عوام کو یوں پکڑا جائے، عوام کے ساتھ یہ کیا جائے۔ یا تو کبھی کل ساحر علیم، بالآخر یہ قصہ تمام آ گئے سہارا، کیونکہ مقصود صرف تذکیر کرنا ہے نا۔ وجاء السحرۃ فرعون، آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، وہ بھی درباری ٹاؤٹ تھے، وہ کہنے لگے کیونکہ بادشاہ کے حکم پر آئے تھے نا، ابھی تو کفر میں کھڑے ہیں نا، جب بندہ درباری ٹاؤٹ ہو کفر میں کھڑا ہو تو اس وقت لالچ ہی منہ سے ٹپکتی ہے۔ قالوا ان لنا لاجرا، کیا ہمارے لیے کچھ مزدوری ہوگی؟ قالوا ان لنا لاجرا، یقیناً ہمارے لیے تو ہونا چاہیے نا مزدوری کا کچھ حصہ پڑا۔ ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، کیوں جی ہم جب سے مداری بنے ہیں تو یہی لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہی تو بنے، تو آج بادشاہ کے پاس آ گئے تو ذرا لمبی کر کے زبان ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کو دیکھا نا کہ یہ تو بیچارے پیسے کے غلام ہیں، تو اس لیے ایک دفعہ ان کو تبلیغ کر دوں، سمجھا دوں، تاکہ ان کے ذہن میں پہلے یہ بات آ تو جائے نا جو میں نے فرعون کے سامنے رکھی ہے، تاکہ یہ بھی اپنا کرائے والا ذہن استعمال نہ کریں، اپنا ذہن ایک دفعہ استعمال کریں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھا رکھا تھا، پہلے سے سمجھایا اور ان کو واعظ کیا، تو کم از کم ان کے ذہن میں کوئی بات آ گئی۔ تو قالوا یا موسیٰ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا کملے ہو، میری جان پر بنی ہوئی ہے، تم کہتے ہو کہ مزدوری دو گے، مزدوری نہیں، تمہیں تو یہاں پر یہ سارے ٹاؤٹ جو میرے بیٹھے ہیں نا شتونگڑے، ان کو میں بھگاؤں گا، انہی کی کرسیوں پر تمہیں بٹھانا ہے، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ نکمے تو مجھے بچا نہیں سکتے، یہ تو صرف چوری کے مجنوں ہیں، غلط غلط مشورے مجھے دیتے تھے۔ اگر تم جیت گئے نا اس سے، بس پھر یہاں پر تم بیٹھو گے، حامان ہونا تو لبن بھی نہیں، تم نے یہاں بیٹھنا ہے، تو لہذا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ میری ساری حکومت پھر تمہارے سر پر کھڑی رہے گی۔ ہاں تم تو چھوٹی چیز مانگ بیٹھے ہو، کملے ہو، وہی جو پیدا ہوئے ہو تم مانگنے لگے ہو، ابھی تک مانگ رہے ہو، میرا حال دیکھو، میرے پسینے نہیں ٹھہر رہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو یہ ان کو ایک دفعہ غرور بڑا آیا کہ ہم حضرت فرعون کے بلائے ہوئے ہیں، کوئی عام تو ہے نہیں ہم، تو اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر طرز جمانے کے لیے اور اپنا رعب دکھانے کے لیے کہنے لگے جیتے ہوئے تو ہیں ہم، اب آپ پہلے ڈالیں گے اپنی رسی اپنی لاٹھی، یا ہم اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں پہلے ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ تیرے دل میں ارمان ہو، لہذا ہم تو ویسے ہی جیتے ہوئے، ہم تو ماہر ہیں، ہمارے سامنے تو ویسے کوئی ٹھہر سکا ہی نہیں ہے، ہم چما دیگر نیست۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہنے لگے اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ قال القوا، پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنا ارمان یہ بھی پورا کر لو۔ القوا یہ اجازت کفر نہیں ہے، کیوں جی اجازت دینا نبی کے ساتھ معجزے کا مقابلہ کرنے کی یہ تو کفر ہے، اور القوا اجازت کفر نہیں ہے، بلکہ ہماری سرائکی میں معنی یہ ہوتا ہے جیڑا مکالا ملے دے ہو مل گنو، یعنی ارمان اپنے پورے کر لو، یہ نہ کہو نہیں نہیں اصل میں ہم نے پہل کی ہوتی نا تو ہم جیت جاتے، لہذا پہل کر لو تم۔ قال القوا، ڈال لو جو مرضی آئے، کیونکہ میں تمہیں سمجھا تو چکا ہوں کہ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا، برباد ہو جاؤ گے، تمہیں یہ نبی کے مقابلے میں لے آیا ہے۔ پہلے فرعون کی چال سمجھو، کیونکہ اللہ کا عذاب آیا تو سب سے پہلے اول کافر جو ہوتے ہیں وہی غارت ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تمہاری وجہ سے لوگوں کا ایمان اٹکا ہوا ہے کہ جو فیصلہ یہ دیں گے اس کے بعد ہی عمل کریں گے، اگر تم نے جھوٹ بولا نا اللہ پر
تو پھر تم کم از کم یہ تو کہہ سکو گے نا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو اور ان چیزوں کو تو تم سمجھتے ہو. قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس، جیسے ہی انہوں نے ڈالا رسیوں کو، القوا حبالہم وعصیہم، انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا. سحروا اعین الناس، تو جادو کہاں کیا جی؟ لوگوں کی آنکھوں پر یا ڈنڈوں پر؟ لوگوں کی، ایک قرآن کا لفظ ہے سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا. واسترہبوہم، اور ان کو خوب ڈرایا. وجاءوا بسحر عظیم، اور لائے بہت بڑا جادو. اس کا مطلب ہے سحر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صفت عظیم بھی لگ سکتی ہے. اگر سحر ہوتا ہی نہیں ہے، ایک ذات ہی نہ ہو، تو پھر اس کی صفت کیسے ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ عظیم کا لفظ کیسے لگتا ہے؟ اس لیے خیال کرنا، یہ آج کل جو مسئلہ جادو چلا ہوا ہے یہ کفر بآیات اللہ تک لے کر آ رہا ہے. موحدین کے اندر یہ کفر بآیات اللہ. اور حدیث پاک میں آیا کہ بستیوں کی بستی کافر بن جائیں گے، علاقوں کے علاقے، ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ کافر بن جائیں گے. تو اب وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مولوی آتا ہے، ایک بستی سے 500 بندے اگر اکٹھے ہو گئے ہیں جی، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ بڑے بھائی میرے جلسے پر لوگ جمع ہوتے ہیں جی. اصل میں شیطان پوری کی پوری کمپین چلاتا ہے کہ آج شام ضرور جانا ہے، میں تمہیں اکیلا اکیلا کافر نہیں بنا سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک مجھ سے بھی بڑا آ رہا ہے، وہ تمہیں گھنٹے میں بنا دے گا کافر. لہذا ساروں کو وہ اٹھا کر لے آتا ہے. تو وہ کہتا ہے جادو کچھ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن میں ہے نا سحرو، جادو اتنا تو ہوتا ہے نا کہ وہ جادو ہوتا ہے. بھائی جادو کفر ہوتا ہے نا، کفر ہوتا تو ہے جو کفر ہوتا ہے. کفر ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر بندہ کافر کیا بنے؟ جھوٹ تو ہوتا ہے نا، جھوٹ کے بارے میں کہو نہیں جھوٹ ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ سچ بن جائے. جھوٹ کو کہو ہوتا ہے لیکن جھوٹ ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے لیکن جادو ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے. لہذا کرنے کرانے والا سارا کافر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تو نہ کہو نہ ہوتا ہی نہیں ہے، جب ہوتا ہی نہیں ہے تو کافر کیوں ہو جاتے ہیں جی؟ تو سحروا اعین الناس یہ لفظ ہے، نص ہے قرآن کے، اور اس پر ہمارا پورا ایک سیمینار گزر چکا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ کی تقریر ہے. اس کو ہم نے تبلیغ کر کے تمام آیات کو جمع کر کے دوسروں کو بھیج دی ہے کہ اس تبلیغ کو سنو، کم از کم اور نہیں تو میدان محشر میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ. ہم اگر تمہیں کہیں نہ ملے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس دیکھ لینا، ہم وہاں جام کوثر انشاءاللہ پی رہے ہوں گے، وہیں آ کر ہمیں ملاقات کر لینا. اگر فرشتے آنے دیں تو، نہ آنے دیں تو پھر ظاہر ہے جی اب النبیین والشہداء، گواہوں میں بلایا جائے گا تو ہم جائیں گے جی انشاءاللہ، اور کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری آیتوں کو پہنچایا تھا. لوگوں کے جذبات سے کھیل کر انہوں نے کہ کفر بآیات اللہ کیا. بھائی ہمارا کوئی دل کرتا ہے کہ نبی پر جادو ہو، لیکن اگر ہو گیا ہے اور قرآن نے رپورٹ کی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود فرمائیں گے، 11ویں پارے میں آ رہا ہے قال موسیٰ ما جئتم بسحر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کام تم کر رہے ہو یہ تو جادو ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں تو دیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو فرمایا نہیں ہو رہا ہے، اعتراف موسویہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ما جئتم بسحر ان اللہ سیبطلہ، ورنہ اگر ان کے مطابق معنی کیا جائے تو معنی یہ ہوتا ہے ما جئتم بسحر، جو کام تم کر چکے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کچھ بھی نہیں کو ختم کرے گا. جب وہ پہلے ہی سے ختم ہے تو الٹ مانے. بہرحال آ گئی ہے جی ٹکر، پھر کیا کرو گے؟ کبھی کبھی آپ نے سمجھا کہ صرف پڑے ہوئے کافر ملیں گے تو ان کے ساتھ باس وباسا کریں گے. اب ایسے کافر ملیں گے کہ جو جاہل بھی ساتھ ہوں گے، مناظرے سے بھی نہیں بنتی. کیا
اہل علم تو کوئی ہونا جن کے ساتھ ٹکر بھی تو ہو۔ بہرحال نس قطعی کا انکار یہ کفر ہے، ڈرنا کسی سے نہیں ہے ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا آپ پر بھی، کہ آپ دوسروں کو تو کہتے ہو مرزا قادیانی نے آدھی آیت کا انکار کیا اور آپ اس کے پیچھے لگ پڑے، اور آپ کے یہاں 6 8 7 آیتوں کا انکار ہوتا رہا، تو اب دیکھیے جی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آئے ہوئے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں جاؤ بسحر عظیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور وہی کی ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان القِ عصاک، کہ پھینک اپنا عصا میرے پیغمبر، جیسے ہی اپنا عصا آپ پر ڈالیں گے، قرآن میں آتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، آپ نے دل میں خطرہ محسوس کیا۔ کس چیز کا خطرہ؟ یہ خطرہ تو ہو نہیں سکتا کہ میری لاٹھی سانپ بنے گی کہ نہیں بنے گی، نا جی، وہ تو اللہ کی وحی سے آئے ہوئے ہیں، پیغمبر خدا ہیں۔ تو یہ خطرہ تھا کہ یہ بھی لوگوں کی نگاہوں میں بن گئی، اگرچہ لاٹھیاں تو کچھ نہیں ہوا ان کو، لیکن لوگوں کی نگاہوں پر تو اثر اندازی ہو رہی ہے، لوگوں کو یوں نظر آ رہا ہے کہ یہ بھاگ رہی ہیں، تتحرک نہیں ہیں، بھاگ رہی ہیں۔ تسعا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مشی سے زیادہ، یعنی چلنے سے زیادہ، یہ تو بھاگ رہی ہیں۔ تو اب میرا جو عصا ہوگا اس نے بھی تو بھاگنا ہے، یہ بھی سانپ بنے گا، اور اگرچہ یہ حقیقتاً بنے گا اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں بنے، لیکن میرے عصا کو بھی تو لوگوں نے نگاہوں سے دیکھنا ہے نا، لوگوں کی نگاہوں میں فرق کیسے ہوگا؟ فرعون تو بڑا ظالم ہے، یہ تو کہے گا یہاں جی برابر میں چھوٹ گیا، ایک میچ رکھا ہے ہم نے اور یہ میچ تو برابر میں چھوٹ گیا، لہذا وہ بھی جیت گیا اور تو بھی جیت گیا، بس ٹھیک ہے۔ ہم تو یہی کہنا چاہتے تھے کہ آپ بھی جادوگر ہیں اور وہ بھی جادوگر ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بات سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ اب ہوگا کیا، کہ لوگوں کے سامنے فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کریم نے وحی کی، لا تخف، ڈرے نہیں، انکا انت الاعلی، برابر نہیں ہوں گے، آپ ایک قدم اوپر آئیں گے۔ تو کیسے دی؟ تو یہ قدم، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر آج پہلی دفعہ دیکھنا تھا کہ عصا نے تو سانپ تو بنا ہوا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا کہ سانپ یہ نگل بھی جائے گا بہت ساروں کو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک جی وہ نگلنے لگا ان ساروں کو جو انہوں نے جھوٹ بنائے ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں جو انہوں نے، فَوَقَعَ الْحَقُّ، پس یہاں پر حق ظاہر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف آنکھوں میں نہیں بلکہ حقیقت میں بدل گیا ہے۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور غلط ہو گیا وہ جو انہوں نے کیا تھا۔ کیوں جی؟ اللہ کی تدبیروں کا کون مقابلہ کرے؟ اللہ کی تدبیریں تو بہت ساری ہیں نا، اگلے رخ کیا بنتے ہیں یہ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کے سامنے صورتیں تو زیادہ ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اللہ کریم خواہ مخواہ ہمیں قرآن میں کہتے ہیں کہ میں کھلاتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ اللہ ہم پر احسان جتلاتا ہے، انا للہ و انا الیہ، میں نہیں کھاتا اب اللہ کھلائے مجھے۔ بیوی بچوں نے بڑا زور لگایا، کھا لے، اس نے کہا اللہ کھلاتا ہے نا، میں کیوں کھاؤں؟ تو لہذا گھر سے نکل گیا کہ یہ میری منت سماجت کرتے ہیں، گھر سے بھی نکل گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ قبرستان میں جا کر بیٹھا ہے، تو کوئی آئے پیر فقیر والے، انہوں نے دیکھا تو تھوڑا سا کھلانے کے لیے پیش کر دیا کہ ہم یہاں قبروں پر ڈالنے آئے ہیں، تو آپ بھی تھوڑا سا کھا لیں۔ اس نے کہا اللہ کھلاتا ہے نا، دیکھتا ہوں کیسے کھلاتا ہے، میں کیوں کھاؤں؟ تو بالآخر کسی نے کہا جی یہ پیر صاحب لگتا ہے بجد میں بیٹھے ہیں ابھی تک ان کو، تو انہوں نے ساتھ تھوڑا سا کھانا رکھ دیا، بھئی کسی وقت تو بھوک لگے گی کھائیں گے۔ تو وہ جو نا اچانک آئے نا چور، رات ہوئی چور آ گئے اور وہ اپنے مال کے حصے بکھرے کر رہے تھے، اچانک ان کی نظر پڑی، بھئی یہ کون بیٹھا ہے؟ پکڑ لیا، لگتا ہے جاسوس ہے۔ ہاں بھئی کون ہو؟ بڑا مارا۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو گھر سے نکلا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی تلاشی لی اس کی، ادھر ادھر دیکھا تو ساتھ کھانا پڑا تھا نا، انہوں نے اس کو جب کھولا نا تو اس کے اندر یہ لوگ کیا ڈالتے ہیں، روڑے، میٹھے میٹھے لڈو، تو وہ گنے تو 7 تھے اور چوروں کی تعداد بھی تھی 7۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ یہ ہمیں مارنا چاہتا تھا، اصل میں اس کے اندر زہر ہوگی ایک ایک لڈو میں، کیونکہ ہماری تعداد کے برابر اس نے لڈو رکھے ہوئے، اب سارے لڈو اسی کو کھلاؤ تو اور بیعت بھی لگاؤ۔
تو اب جی اس کو گرایا چوروں نے، اور کوئی اس کی ٹانگوں پر چڑھ گیا، کوئی اس کے سینے پر چڑھ گیا، کوئی اس کے بازوں پر چڑھ گیا، اور تھپڑ لگا لگا کے منہ کھلوائے، اوپر سے بیت بھی لگائے، کھاؤ۔ تو یوں کر کے 7 لڈو کھلا کر اس کو کہا اب گھر جاتا ہے یا کسی قبر میں جاتا ہے، اب تیری مرضی، چاہ واپس۔ تو گھر چلا گیا، دل ہی دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ آئندہ صحیح کر کے کھائے گا، ورنہ ہمیں کھلانا تو آتا ہے، اللہ کھلاتا ہے نا۔ پھر اللہ نے جو تمہیں اسباب آسان مہیا کیے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں سے ٹکر نہ لو، اللہ کے پاس صورتیں بہت ہیں جی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک آج نئی صورت دیکھ لی کہ اس کے پاس تو، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تو برابری ہو گئی، لیکن کیا جی قوم نے آج پہلی دفعہ دیکھا، فرعون کو بھی آج پتہ چلا کہ یہ مقابلے بنتے نہیں ہیں، کیونکہ اگلا رنگ بھی نکل آتا ہے نا کہ وہ احکم الحاکمین سے ٹکر لے رہے ہیں۔ فَإِذَا يَتَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سوچ لو دنیا والوں، کتنا کرو گے مقابلہ؟ تذکیرات ہو رہی ہیں اللہ سے، اللہ کے دین سے کتنی ٹکر لو گے؟ اللہ کے پاس صورتیں کم تو نہیں ہو گئی، حق آج بھی ظاہر ہو گیا، اور وہ سارے کرتوت باطل ہو گئے جو انہوں نے کیے تھے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، ہار گئے اس جگہ، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، لوٹ گئے ذلیل ہو کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، مغلوب ہو گئے، اور فرعونی سارے کے سارے ذلیل ہو کر لوٹ گئے، اور جو سہارا تھے وہ سجدے میں گر گئے، یا تو سارے یا کچھ، واللہ عالم۔ اگر کچھ تھے تو کچھ تو فرعونیوں کے ساتھ ذلیل ہو گئے، اور باقی جو مسلمان ہو گئے وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قالوا آمنا برب العالمین، یہ تذکیر کا ایک نیا رخ ہے، یہ اگلا نمبر ہے جی، اس کو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔